بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری ذات تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، غرضے کہ دنیا کے ہر انسان اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ غرضے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت۔ جب یہ الفاظ کہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، عمر، اگر واقعی تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب ہوں، تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل و دماغ کے اوپر توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر بعد میں کہا، اللہ کے نبی، واقعی آپ کی ذات مجھے میری ذات اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے کہا، عمر، تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب تک انسان کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر اس کو محبت اللہ کے نبی سے ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور اگر کسی چیز کی محبت اللہ کے نبی کی محبت سے آگے بڑھ رہی ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں ہم پڑھ کر کے دیکھیں تو یہ بات پتہ چلے گی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ دنیا کے کسی انسان کو وہ درجہ اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے آپ کی ذات کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کو آسانی کے ساتھ قربان کر دیا۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا روایات کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر کہیں جا رہے ہیں کہ دیکھا ایک جگہ پر بہترین قسم کا مکان بنا ہوا ہے، عالی شان عمارت تعمیر ہوئی ہے، اور اس عمارت کے اوپر ایک قبہ بھی بنا ہوا ہے، گنبد نما۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے معلوم کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی فلاں شخص کا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مقام پر آ گئے۔ جب وہ صحابی جن کا مکان تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم، اللہ کے نبی نے اعراض فرمایا، دوبارہ سلام کیا، پھر اعراض کیا، تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام سے وہ صحابی معلوم کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض کیوں ہیں، آپ اعراض کیوں فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نے تمہارا مکان دیکھا تو تمہارے مکان کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا، شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ وہ صحابی اسی مجلس سے اٹھے اور جا کر کے اپنے پورے مکان کو توڑ کر کے زمین سے ہموار کر دیا، اور پھر آ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور یہ بھی نہیں بتایا اللہ کے نبی آپ کو جس مکان سے ناگواری ہوئی تھی میں نے وہ مکان توڑ کر کے برابر کر دیا، بلکہ آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے نبی کا گزر ادھر سے ہوا، پوچھا کہ وہ مکان کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب آپ کو ناگواری ہوئی اسے دیکھ کر کے ان صحابی نے اس مکان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ انہوں نے نہ اپنے عیش و آرام کو دیکھا، نہ اپنی آرزو کو دیکھا، نہ اپنی خواہش کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کی خواہش کو دیکھا کہ میرے بچے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھ نہیں، اگر اللہ کے نبی کو ناگواری ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو ناپسند ہوا ہے تو اس چیز کو انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر قربان کر دیا۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو کہ دنیا کی کوئی چیز اس محبت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہاں تک کہ جب غیروں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تعلق صحابہ کا دیکھا، یہ محبت کا اظہار دیکھا، تو غیروں نے خود اس بات کو کہا کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے اندر گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اتنا چاہنے والا کسی کو نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی محمد عربی کو چاہتے ہیں، جتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرتے ہیں، ہم نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔